اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا رشدنا یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ علی احسانہ کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا فرمایا اور توفیق بخشی ہے کہ ہم عقیدہ اہل السنہ والجماعت کے اوپر بات کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہمارے ہاں 4 فقہیں مشہور ہیں اہل سنت والجماعت میں، عقیدے میں ہمارے ہاں 3 گروہ پائے جاتے ہیں، تینوں اہل السنہ سے ہیں۔ فقہ میں اس کے علاوہ اور بھی فقہا کی فقہیں تھیں، مگر مشہور اور یعنی قائم جو رہی ہیں وہ 4 ہیں: حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ عقیدے میں ہمارے پاس 3 بڑے گروہ ہیں: اشعریہ، ماتوریدیہ اور اس کے بعد حنبلی ہیں، مگر کچھ ان میں سے اپنے آپ کو عقیدے میں اثری بھی کہتے ہیں۔ اشعری جو ہیں وہ اپنا نام امام ابو الحسن الاشعری سے رکھتے ہیں۔ آپ پہلے معتزلی تھے، پھر آپ سنی ہو گئے تھے۔ جب آپ اہل سنت والجماعت میں آئے تو آپ نے پھر اہل السنہ کے عقائد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معتزلیوں کا جواب دینا ضروری سمجھا، اور آپ نے انہی کے جو ٹولز تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش کی۔ اسی لیے آپ اشعریوں میں دیکھیں گے کہ علم الکلام، جسے ہم انگریزی میں ریشنل تھیولوجی کہتے ہیں، اس کا رجحان تھوڑا زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف ماتوریدی جو ہیں وہ امام ابو منصور الماتوریدی سے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حنفی تھے۔ فقہ الحنفی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک کتابچہ لکھا تھا عقیدے پہ، فقہ الاکبر۔ امام ماتوریدی نے بعد میں بات چیت کی ہے عقیدے پہ۔ ماتوریدیوں میں بھی کسی حد تک علم الکلام پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی جواب دے رہے تھے معتزلیوں کو اور دوسرے گروہوں کو، مگر ان میں اشعریوں سے کسی حد تک کم ملتا ہے۔ دونوں اشعری اور ماتوریدی بنیادی طور پر تاویل کو پسند نہیں کرتے، جس طرح سے باطل فرقوں میں پائی جاتی ہے، جس طرح معتزلیوں میں پائی جاتی تھی۔ مگر ان کے ہاں یہ ایک رجحان ضرور پیدا ہوا کہ اگر کہیں کسی علاقے میں، کسی وقت میں یا کسی شخص کے ہاں ایسی تعویل پائی جاتی ہو اور مشہور ہو رہی ہو جو غلط ہے، تو پسندیدہ تو یہ ہے کہ انسان کو تفویض پر لایا جائے۔ تفویض وہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے اس صفت کو مانتے ہیں، پر کیسے ہے اس پر ہم بحث نہیں کرتے، بس اللہ نے جیسے کہا ہے، جو اس نے معنی لیے ہیں وہ معنی لیے ہیں۔ مگر اگر ضرورت پڑھے تو بجائے کہ کوئی باطل تعویل میں پڑھے، جو جائز تعویل ممکن ہے اس کو اس کی طرف لایا جائے گا اگر ضرورت ہو۔ اس وقت قرآن اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو تعویل ممکن ہو، اس میں اس حساب سے تعویل صرف تب کریں گے جب ضرورت ہوگی، ورنہ نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی صفت ہے، اس کا کوئی غلط معنی لے جاتا ہے، یعنی فرض کریں جس طرح ہاتھ کی بات ہوتی ہے تو نعوذ باللہ تجسیم کر دیتا ہے، جسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ جیسے اصل میں ہاتھ ہے، تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب اللہ نے ہاتھ کا اگر لفظ استعمال کیا تو اللہ کا ہاتھ، جو بھی اللہ نے اس سے معنی لیے ہیں وہ معنی ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ، یہ متشابہات سے ہے۔ متشابہات میں ہم کے معنی میں ہم نہیں پڑھتے، ہم بس مان لیتے ہیں۔ مگر اگر کوئی متشابہات کی غلط تعویل کر رہا ہو تو سمجھانے کے لیے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ معنی بھی ممکن ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا، اور جو معنی آپ لے رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے۔ یہاں تک صحیح ہو گیا؟ جو اثری ہیں یا حنبلی ہیں، ان کا بنیادی طور پر دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کہ علم الکلام میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ جب جواب دینا پڑے تو جو آپ جواب دینے کسی ایک طرح سے آپ علم الکلام ہی کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کا اس کی طرف فارملی ریشنل تھیولوجی میں پڑھنے پہ ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔
ان تینوں گروہوں میں اگر کوئی اہل السنہ کے عقائد سے ہٹ جائے تو وہ اہل السنہ سے نہیں ہے، مگر ان تینوں گروہوں کی جو مین سٹریم ہے، جو ان کا مشہور ہے اور عام خیال ہے، وہ ان تینوں گروہوں کے عقیدے میں اہل السنہ کے عقیدے میں ان کو ہم گنیں گے، یعنی چاہے اشعری ہیں، چاہے ماتریدی ہیں، چاہے اثری ہیں، جب تک کہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اہل السنہ کے عقائد سے ٹکرائے، ہم ان کو اہل السنہ میں سے سمجھتے ہیں۔ ٹکرانے سے مراد اگر کوئی تجسیم جیسے کر دیتا ہے، جسم مراد لے لیتے ہیں نعوذ باللہ، یا تعویل کوئی ایسی کر دیتا ہے کہ جو انتہائی باطل ہو جائے، اور اس کے اندر بھی ہم بہت احتیاط سے فیصلہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ کسی نے کوئی ایک بات کہہ دی اور آپ نے بس اس پہ ٹھپ کر کے فتویٰ لگا دیا۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں احسان میں یا ایمان میں؟ ایمان میں ہے، ہاں۔ اسلام کے اندر چار فقہ ہیں، اور احسان کے اندر کیا ہے؟ احسان کے اندر جو بھی آپ کی مورل فلسفی یا مورل سائیکالوجی ہوگی، تصوف میں سے ہو یا کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو تصوف کا ریفرنس دیے بغیر اس پہ بھی بات کرتے تھے شروع میں، مگر کلاسیکل سنیزم میں تصوف۔ اور یہ معتزلہ کس کیٹیگری میں؟ یہ ایک الگ فرقہ ہے، یہ ایمان کی کیٹیگری میں؟ یہ ایمان کی کیٹیگری میں فرقہ ہے۔ عقیدے کے اندر نا اب تین قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اصول، وہ جن کو نہ ماننے سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اصول دو طرح کے ہیں، ایک وہ اصول جن کو نہ ماننے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، اللہ ہے، کوئی اگر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، کوئی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا پھر وہ اصول آتے ہیں جن کو نہ ماننے سے آپ اہل سنہ میں نہیں رہتے، اور پھر فروع آتے ہیں کہ جن کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کا اہل سنہ سے کوئی خروج وہ نہیں ہوتا۔ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، یہ ہم اہل السنہ کے اصول پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو اس کے علاوہ باقی جو بھی ڈیبیٹس ہیں ان کے اندر آپ جو بھی اوپینین رکھتے ہیں، اگر آپ ان باتوں کو مانتے ہیں تو آپ اہل السنہ والجماعت سے ہیں۔ جو ہم کتابچہ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھا ہے امام ابو جعفر الطحاوی نے۔ امام طحاوی جو ہیں یہ ایک بہت پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی امی خود شافعی فقہ پڑھا سکتی تھی، اور آپ نے غالباً اپنے ماموں سے پڑھی تھی پہلے، اور آپ نے امام شافعی کی فقہ کی جو احادیث ہیں ان پر بھی ایک کتاب لکھی ہے، کتاب السنن کے نام سے، مگر بعد میں آپ حنفی ہو گئے تھے۔ آپ کا کام فقہ میں بھی ہے، عقیدے میں بھی ہے، فقہ میں کمپیریٹیو فقہ پہ بھی ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ ایک کتاب میں نے پہلے بتا دی ہے جو شافعی فقہ کی کچھ حدیثوں پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دو سب سے مشہور حدیث میں کتابیں ہیں، ایک ہے شرح معانی الآثار اور دوسری ہے شرح مشکل الآثار۔ شرح معانی الآثار جو ہے اس میں آپ نے احادیث پر بحث کی ہے، صحت کے حساب سے بھی، متن کے حساب سے بھی، اور ان سے معنی اور حکم اخذ کیے ہیں ساتھ میں، یعنی حدیث کی کتاب ہے مگر ساتھ میں اس میں بحث اور شرح بھی موجود ہے۔ شرح مشکل الآثار میں آپ نے ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے مختلف موضوعوں پہ جو بظاہر لگتا ہے کہ آپس میں ٹکراتی ہیں یا قرآن سے ٹکراتی ہیں یا ان کا معنی عجیب لگتا ہے، اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی اکٹھا رکھ کے ان کو شرح کیا۔ میں نے فقہ میں پہلے ہی بتا دیا آپ کمپیریٹیو فقہ بھی کرتے تھے، اور آپ کو اتنا علم تھا آپ کو جن فقہوں کو آپ جانتے تھے اور جو احادیث آپ جانتے تھے کہ حنفی فقہ کے مشہور سے اختلاف بھی کر لیتے تھے، اور حدیث میں آپ کو اتنی گہرائی حاصل تھی کہ آپ علل پہ بات کر سکتے تھے۔ علل کہتے ہیں وہ عیب جو شروع کے جو شاگرد ہیں ان کو فوراً نہیں نظر آتے، علل، ہڈن ڈیفیکٹس۔ جو عقیدے کی ان کی کتاب ہے عقیدہ الطحاویہ، اس کا پورا نام ہے بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ، چھوٹا سا کتابچہ ہے، کوئی 130 اس میں بلٹ پوائنٹس ہیں، آپ کہہ دیں نقطے ہیں صرف، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ چاروں فقہ اس کو مانتی ہیں، اور تینوں جو ہمارے عقیدے کے گروہ ہیں مانتے ہیں، چاہے اشعری ہوں، ماتریدی ہوں یا اثری ہوں، یہاں تک کہ جو ہمارے
اہل حدیث حضرات ہیں یہ بھی مانتے ہیں اس کو، اور تینوں گروہوں نے اس پر شرحیں لکھی ہیں. آپ کو اشعری شرحیں بھی مل جائیں گی، ماتوریدی شرحیں بھی مل جائیں گی، اور حنبلی شرحیں بھی مل جائیں گی، اور اہل حدیث حضرات کی بھی شرحیں مل جائیں گی، سب کی مل جائیں گی. سارے مانتے ہیں. ہم اسی لیے اسی کو ہی استعمال کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے ٹیکسٹ کے جس کو ہم متون کہتے ہیں یا متن. ایک متن تو ہے جو حدیث کا متن، مگر متون جو ہماری مدرسے میں جو پڑھانے کی سائنسز ہوتی تھی ایک زمانے میں، اس میں چھوٹے کتابچوں کو بھی کہتے تھے جو شروع میں پڑھائے جاتے تھے. پہلے لیول پہ کتابچہ پڑھایا جاتا تھا تھوڑا تھوڑا سمجھا کے، اگلے لیول پہ کتابچے کی شرحیں دی جاتی تھیں جن کے اندر ساتھ میں ایویڈنسز جو ہیں وہ سارے مینشن تھے. پھر زیادہ بڑی والی شرحیں آتی تھیں جن میں مشکل جو بحثیں ہیں وہ شامل ہوتی تھیں. اس کے بعد جا کے پھر پراپر جو پرانی کتابیں بڑی بڑی ہیں ان کی طرف جایا جاتا تھا. یعنی متن کے اوپر بیس ایک پورا سلیبس کا طریقہ تھا پڑھانے کا. اور عقیدہ الطحاویہ خاص کر حنفیوں کے ہاں، کیونکہ امام طحاوی خود حنفی تھے، یہ کافی اس کی امپورٹنس رہی ہے، مگر حنفیوں کے باہر بھی اس کی بہت امپورٹنس رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی متن مل جاتے ہیں عقیدے میں بھی، فقہ میں بھی، مگر یہ ہے کہ ہم طحاویہ پہ، جس طرح میں نے کہا، ہم اسی لیے طحاویہ کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو اشعری بھی مانتے ہیں، ماتوریدی بھی مانتے ہیں، اور حنبلی بھی مانتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. آخری پھر ایک بات جو چھوٹی سی شروع کے لیے یہ سب نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں، فقہ کیوں پڑھتے ہیں، اور ہم ساتھ میں تصوف کے ساتھ کیوں منسلک ہیں. اور تصوف سے مراد جو اصلی تصوف ہے جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے، جو ہمارے یہاں اس کے نام پہ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، وہ نہیں. حدیث جبریل کے اندر دین اسلام کی 3 جہتیں بیان ہوئی ہیں. ڈائمنشنز کہہ دیں، کچھ لوگ ڈائمنشنز کے علاوہ ان کو لیئر کے سینس میں بھی کہتے ہیں کہ پہلے ایک ہے، پھر اگلا ہے، پھر اگلا ہے. اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کے لفظی معنی ہے سبمیشن، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. کہنے کا مطلب یہ، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھک گئے، اس کی بات مان لی، اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق کر دی. دین اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے آگے جھک گئے. اس کا ایک حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے، مگر اس کا معنی بہت سی حدیث اور آیتوں سے صحیح ثابت ہو جاتا ہے. میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ سمری ہو جاتی ہے اس پورے کانسیپٹ کی یہاں پہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل طور پر مومن نہیں ہوا، لا یؤمن احدکم، حتیٰ جب تک اس کی خواہشیں اس کے تابع نہیں ہوئی جو میں لایا ہوں. ایمان ماننے کو کہتے ہیں. ایمان کے اگر ہم معنی میں جائیں تو اس میں بڑی گہرائی ہے کہ ایمان کس سے نکلا، اس لفظ کے کیا معنی ہے، لفظی معنی کیا ہے. ابھی ہم اصطلاحی طور پہ ایمان، یقین، ماننا، اعتقاد جو پختہ آپ کا ایمان صحیح طرح سے ہو جائے ایک چیز پہ، آپ اس کو مان لیں اس حد تک کہ آپ کے عمل میں نظر آنے لگ جائے، وہ ایمان ہے. باقی ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ اس کا لفظی معنی، اس کا اصطلاحی معنی وغیرہ. اور احسان، آسان الفاظ میں خوبصورت کرنا یا خوبصورتی پیدا کرنا، ایکسلنس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈوئنگ وٹ از بیوٹیفل بھی کہہ سکتے ہیں. ایکسلنس لائک آل انکمپسنگ ہو گیا نا. اور حدیث جبریل میں اس کی جو شرح ہے، جب جبرائیل پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ عبادت جو ہے نا عربی میں وہ صرف پوجا پاٹ نہیں ہے، بندگی ہے. ایسے اللہ کی بندگی کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ کی موجودگی کا جو احساس ہے، جس سے تقویٰ کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، تقویٰ کی جو سب سے آگے کی ہے نا لمٹ، احسان، کہ جب آپ ایک ایسا انسان بن جائیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار یہ کیا بات ہے اس میں. سبمیشن، اسلام، فیتھ، ایمان، اور بیوٹی یا ایکسلنس، احسان. آپ ان تینوں کو دیکھیں، اسلام ایکشن سے ریلیٹڈ ہے، عمل سے ریلیٹڈ ہے. اس کی جو شرح حدیث جبریل میں ہے، جو 5 ارکان اسلام ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. بنی الاسلام علی 5، ٹھیک ہے نا، وہی 5 ارکان حدیث جبریل میں اسلام کے اندر آئیں گے. ایمان کے اندر وہ جو 6 سب سے بنیادی اعتقادات ہیں ان کی بات ہوتی ہے.
اور احسان میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کیا بات ہوتی ہے. تو ایمان میں جو 6 بنیادی ستون نہیں ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وہ تو اسلام عمل سے ہے، ایمان ماننے سے ہے اور یقین سے ہے، اور احسان جو ہے وہ آپ کے کردار سے ہے اور آپ کے اخلاق سے ہے. اسلام کی سٹڈی فقہ ہے، ایمان کی سٹڈی عقیدہ ہے، اور احسان کی سٹڈی تصوف ہے. اور یہ تینوں جب ایک ساتھ ہو جائیں، یعنی جسم عمل، دماغ اعتقاد اور دل احسان، تو پھر ایک مکمل انسان بنتا ہے جو اصل میں اسلام کا اور قرآن کا مطلوب انسان ہے. قانونی طور پر اگر آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ پر وہ حق آتا ہے جو مسلمان کا حق ہے. مگر اللہ کے پاس آپ مسلمان تب ہیں جب اور کچھ نہیں، آپ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ آپ ان تینوں کو اپنی زندگی میں پورا کریں. اگر کوشش نہیں کر رہے، الٹا کوشش سے بھاگ رہے ہیں، تو ہمیں خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. باقی آخر میں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، دوسروں کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، مگر یہ پکا ہے کہ کم از کم آپ کوشش ضرور کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ جہاد کے بغیر ایمان ممکن نہیں. یعنی اگر آپ اس حد تک ہیں کہ آپ اپنی خواہشوں سے بھی لڑنے کو تیار نہیں تو. اچھا، آخری ایک ذہن میں چیز رکھیں، جب ہم عقیدے پہ بات کرتے ہیں، علم الکلام کی جہاں تک بات ہے، شروع زمانے میں علم الکلام نہیں تھا، بلکہ جب یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا، علم الکلام جب یہ ٹرم پہلی بار استعمال ہوئی، تو شروع میں اس کے خلاف تھے ہمارے علماء، کیونکہ اس وقت اہل السنہ جو جواب دے رہے تھے اس کو علم الکلام نہیں کہا جاتا تھا. بعد میں اہل السنہ کے ہاں جو عقیدے کی سائنس ہے اس کو بھی علم الکلام کا نام دیا گیا. اس لیے اگر آپ کبھی کبھار اس پر بھی جب بحث ہوتی ہے کہ علم الکلام جائز ہے کہ نہیں، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس زمانے کے علم الکلام کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور بھی بات اس میں آتی ہے کہ علم الکلام اس حد تک جس حد تک ضروری ہے، یا خام میں وہ جو ہوتا ہے نا باتوں کی بتنگڑ بنانا اور بحثوں میں پڑے رہنا، اس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ ان بحثوں کے اندر بحث برائے بحث پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ پردہ بن جاتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان، تو پھر یہ علم الکلام ٹھیک نہیں ہے. علم الکلام کا مقصد ہے کہ شبہات کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے نا، جیسا تصوف کا مقصد ہے کہ شہوات کو کنٹرول کیا جائے. علم الکلام کا مقصد ہے کہ شبہات کا جواب دیا جائے اور اس طرح سے آپ کے ایمان کو پختہ کیا جائے. اس کے آگے اگر چلا جائے، بحث برائے بحث میں آپ پڑھ جائیں، تو وہ چاہے فقہ کی ہو، عقیدے کی ہو یا تصوف کی ہو، بحث برائے بحث جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے جا رہی، وہ پسند نہیں کی جاتی. ایک میں چھوٹا سا کوٹ آپ کو سناؤں گا، ایمان، اسلام، احسان کی کہ میں نے بات کی ہے، تینوں کو ایک ساتھ رکھنے سے ریلیٹڈ. ابو قاسم القشیری ایک گزرے ہیں عالم دین شافعی تھے، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا الرسالہ فی علم التصوف. تصوف کی اصل جو پرانی کتابیں ہیں ان میں سے ہے، جن کو آپ بنیادی کتابیں کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الشریعت آمر بالتزام العبودیہ، شریعت حکم دیتی ہے، یا شریعت جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ عبودیت اختیار کریں، بندگی، ٹھیک ہے، بندگی کو پختہ کریں، اس کا التزام کریں. والحقیقت مشاہدۃ الربوبیہ، حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی ربوبیت کا مشاہدہ کریں. یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے رب ہونے کا جو مشاہدہ ہے نا، جو آپ کو کائنات کی ہر چیز میں نظر آنا چاہیے کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ مشاہدہ حقیقت کہلاتا ہے. یہ تصوف کی اصطلاح میں بنیادی طور پہ وہ جو آپ نے سنا ہوگا شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. شریعت کیا ہے؟ التزام العبودیہ، اللہ کی بندگی کا انتظام کرنا اپنی زندگی کے اندر. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا مشاہدہ کرنا. یہ ایک طرف اس میں ایمان بھی آ گیا اور احسان بھی آ گیا. شریعت کی جب بات کی اس میں اسلام یعنی جو ظاہری پہلو تھا وہ آ گیا، حقیقت کی بات کی اس میں ایمان آ گیا اور احسان آ گیا. فکل شریعت، یہاں پر اصل بات ہے، فکل شریعت، ہر وہ شریعت، غیر مؤیدۃ، جس کو
بالحقیقتی حقیقت کے ساتھ مضبوط نہ کیا جائے یا حقیقت کے ساتھ اس کی مدد نہ کی جائے فغیر مقبول، یعنی آپ باہر سے عمل کر رہے ہیں، قانون میں آپ مسلمان ہیں مگر اندر سے کچھ نہیں ہے تو اللہ کے پاس ہی مقبول نہیں ہے۔ وَكُلُّ حقیقت، ابھی اس کا جواب ہے، وہ جو ہمارے ہاں ایک تماشا ہے کہ ہمیں حقیقت حاصل ہوگی، اب ہمیں نماز کی ضرورت ہے۔ وَكُلُّ حقیقت، ہر حقیقت، غیر مقیدۃ، جو قید نہیں ہے، بالشریعتی، شریعت کے اندر، فغیر مقبول، وہ بھی مقبول نہیں۔ کیوں؟ رب کی ربوبیت کا مشاہدہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رب کی ربوبیت کا مشاہدہ آپ کو ہو، آپ کا اتنا دلی تعلق ہو، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، آپ کو کائنات اللہ کی نشانی لگتی ہو ایموشنل لیول تک، اور آپ اس کی بات نہ مانیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے نا کہ آپ دعویٰ کریں کہ اللہ کے نبی سے آپ کو محبت ہے اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو کیسی محبت ہے آپ کو؟ فالشریعۃ، پس شریعت کیا؟ جاءت بتکلیف الخلق، شریعت کس کے ساتھ آتی ہے؟ مخلوق کی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ شریعت کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ والحقیقت، حقیقت کیا ہے؟ انباء عن تصریف حقیقت کیا کرتی ہے؟ خبر دیتی ہے، انباء کرتی ہے، عن تصریف الحق، خلق نہیں حق، انباء عن تصریف الحق، اللہ کی یعنی حق کی جو تصریف ہے، جو اس کو قدرت ہے خلق کے اندر رد و بدل کی، جس کی وجہ سے ہر چیز اس کی نشانی ہے، اس کی خبر، اس کی سمجھ یہ حقیقت سے آتی ہے۔ فالشریعۃ ان تعبدہ، شریعت ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، یعنی اس کی بندگی کریں، صرف عبادت نہیں بندگی کریں، کیونکہ عربی کا عبادت زیادہ بڑا لفظ ہے۔ والحقیقت ان تشہدہ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کریں۔ اب یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا ذاتی مشاہدہ کریں، وہ جنت کے لیے وہ نعمت رکھی گئی، جیسے احادیث سے ہمیں معلوم ہو، جیسے ہمارا عقیدہ ہے اہل السنہ میں کہ جنت میں ایک جو سب سے بڑے انعاموں میں سے انعام ہے، اور شاید سب سے بڑا جو انعام ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو حقیقت ان تشہدہ یعنی اس کی ربوبیت کا جو آپ ہر طرف اب مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ سمجھ لیں، وہ شاعری کی زبان میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ والشریعۃ قیام، قیام بما آمر، شریعت اس کو قائم کرنا ہے جو اس نے حکم دیا ہے، اس کا قیام ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ والحقیقت شہود لما قضا وقدر واخفا واظہر، اور حقیقت کیا ہے؟ مشاہدہ ہے لما قضا وقدر، اس کے فیصلوں کا، اس کی قدرت کا، اس کی جو اس نے تقدیر کی ہے اس کا، واخفا واظہر، جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اب کائنات کو صرف چیزوں کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، آپ اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ جب اب کوئی ایونٹ ہوتا ہے آپ اس کو اللہ کے فیصلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اب آپ اس کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کام ہو گیا یا یہ مصیبت آ گئی یا ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا، آپ اللہ کے فیصلے کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی پرسپیکٹیو کی بات ہو رہی ہے یہاں ساری۔ سمعت، میں نے سنا، الاستاذ ابا علی الدقاق، میں نے اپنے استاد ابو علی الدقاق کو سنا، رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحمت کرے، یقول، وہ کہتے تھے، قولہ، اس کا قول، اس کا کس کا؟ اللہ کا قول، اس کا قول، ایاک نعبد، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں ہوتا نعبد کا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں۔ حفظ للشریعہ، ایاک نعبد کہ جب اس نے کہا اس سے شریعت ثابت ہوگی، کیوں؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، شریعت قائم ہو گئی۔ اور اس کا قول، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اقرار بالحقیقہ، یہ حقیقت کا اقرار ہے، کیونکہ اب آپ صرف ظاہری طور پہ بندگی نہیں کرتے، آپ مانتے ہیں کہ وہی ہے جس سے میں نے مانگنا ہے، وہی ہے جس سے دل لگانا ہے میں نے۔ وَعَلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الشَّرِيعَةُ حَقِيقَةٌ، کہ شریعت ہی حقیقت ہے، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَجَبَتْ بِأَمْرِهِ، کیونکہ شریعت حکم دیتی ہے حقیقت کو قائم کرنے کا، کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے عمل کر رہے ہیں مگر آپ نے ماننا بھی ہے دل سے۔ والحقیقت ایضاً شریعہ، اور حقیقت بھی شریعت ہے، من حیث ان المعارف به سبحانہ ایضاً وجبت بامرہ، حقیقت بھی شریعت ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جاننا، اس کی معرفت کرنا، یہ بھی شریعت کا۔ پہلے ان کے دونوں کو انڈیویجولی بتایا، پہلے سے دوسرے کو ثابت کیا، پھر دوسرے سے پھر پہلے کو ثابت کیا، پہلے ہی کہا یہ چیز، یہ شریعت ہے، یہ حقیقت ہے، پھر شریعت سے حقیقت ثابت کی، حقیقت سے شریعت ثابت کی، اور جو لوگ ان میں فاصلہ کرتے ہیں ان کو غلط ثابت کیا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس لیے دیکھیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
عمل صالح جو ہے وہ الگ بے شک بیان ہوئے مگر رکھا ساتھ گیا ہے، کیونکہ ایمان جب ہوتا ہے تو اس سے عمل صالح پیدا ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا تقاضا ہے، یعنی کہ ایک ہوگا تو دوسرا ایک ہوگا دوسرا ہوگا. ہاں اب ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا، اس لیے ایمان پہلے آیا ہے. ہاں صرف عمل صالح ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے مگر وہ پھر منافقت کہلاتا ہے. اس میں الہ، رب، عبادت اور دین، اس میں اس کے اندر رب اور ربوبیت اور عبادت، اس میں دو ہی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ عبادت کا تو پورا ایک اسٹرکچر بیان کیا ہے، ربوبیت کا بھی پورا اسٹرکچر بیان کیا ہے. یہ چیزیں انٹرپریٹ ہیں. اب آپ کو بہت سی چیزیں کنیکٹڈ نظر آئیں گی، مگر سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ شریعت حقیقت الگ الگ نہیں ہے نا، دونوں ایک دوسرے کا تقاضا ہے. شریعت تب مکمل طور پہ شریعت ہوتی ہے جب وہ حقیقت کے ساتھ خوبصورت بنائی جاتی ہے، اور حقیقت تب اصل میں حقیقت ہوتی ہے جو وہ شریعت کی قید میں ہوتی ہے. اس لیے فکل شریعت غیر مؤیدۃ بالحقیقہ فغیر مقبول، وکل حقیقت غیر مقیدۃ بالشریعہ فغیر مقبول. ہم نیکسٹ ٹائم نا اب جو ٹیکسٹ ہے اس کو شروع کریں گے، اور ہم جس طرح سے کلاسیکلی پڑھا جاتا ہے کہ ہم لائن بائی لائن اس کو دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے اس کو. اور اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ علم الکلام کے فارملائز ہونے سے پہلے یہ کتابچہ لکھا گیا، اس لیے اس میں آپ کو بہت سی بات کی بحثیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا. اس کو پڑھاتے ہوئے اگر کہیں اس سے ریلیونٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اکثر اساتذہ پڑھاتے ہوئے ہی بتاتے ہیں، مگر ہم فی الحال ٹو دا پوائنٹ ہی رہیں گے. ہم اس میں نہیں پڑھیں گے کہ فرض کریں یہاں پر ماتریدی یہ کہتے ہیں، اشعری یہ کہتے ہیں، کہیں ضروری لگا تو دیکھ لیں گے، ورنہ ہم نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ اہل السنہ والجماعت میں کیا ہے، ہم مانتے کیا ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان، اللہ پر کیا ایمان. ہم کہتے ہیں رسولوں پر ایمان، رسولوں پر کیا ایمان. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز ذہن میں رکھیں کیونکہ علم الکلام کی فارملائزیشن سے پہلے کا یہ کتابچہ ہے، اس میں آپ کو وہ ترتیب نہیں ملے گی جو شاید آپ کو بعد کے عقیدے کی کتابوں میں ملے. اس کے اندر 130 بلٹ پوائنٹس آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا. 130 جو میرے پاس کاپی ہے اس میں کچھ کے اندر پھر وہ ایک کو 2 بنا دیں گے یا ایک کو 2 کو 1 کر دیں گے، تو وہ ہلکا پھلکا آپ کو نمبر کا فرق مل سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی چیز سمجھنے میں مشکل ہو آسان فرمائے، اور ایمان ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، یہاں تک کہ ہم ایسے لوگ بن سکیں کہ جو یہ کہنے کے قابل ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان وہدی الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.